السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ بھائیو، موت قتل حقیقت ہے۔ زندگی جو اصل زندگی ہے وہ مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ یہ زندگی ختم ہو جانے والی زندگی ہے، بڑی عارضی زندگی ہے۔ 60-70 سالہ زندگی کا اس زندگی سے کوئی نسبت ہی نہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو اصل فکر ہمیں اسی زندگی کی ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں جو مالک کا امتحان ہے، جو زندگی میں ایک دفعہ ہوگا، جس کی بھائیوں سپلیمنٹری نہیں ہے، ری چانس نہیں ملے گا کہ یہ کہا جائے کہ جاؤ اور دوبارہ تیاری کر کے آؤ اور دوبارہ امتحان پاس کر لینا۔ نہیں بھائیوں، اس کے لیے ری چانس نہیں ہے۔ پہلا اور آخری موقع جو ہمیں ملا ہے، اس کے بعد مالک کی حضور اس کا رزلٹ نکلے گا کہ ہم زندگی بھر کیا کرتے رہے۔ کامیاب ہونے کی صورت میں ہمارے لیے بہترین انعامات ہیں، جنت ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، دو جنتیں ہیں اس کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اور جنت میں دودھ کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، حوریں ہیں۔ کون سی چیز ہوگی جو انسان چاہے گا وہاں موجود نہ ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی، کسی دل نے نہیں سوچی۔ پھر جنت کے درجے ہیں، ان درجوں کے لیے محنت کرنا اور اس کامیابی کے لیے محنت کرنا۔ اور پھر بھائیوں، ناکام ہونے کی صورت میں بدترین عذاب ہے، ایسا عذاب ہے جس کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے۔ آگ میں جلنا، دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز آگ ہوگی اور اس میں جلنا ہوگا۔ مالک فرماتے ہیں کہ ایک کھال جل جائے گی، مالک دوسری کھال پیدا کریں گے، عذاب میں کمی نہیں ہوگی۔ کھولتا ہوا پانی ہوگا، جب وہ چہرے کے قریب آئے گا چہرے کی کھال اس میں گر جائے گی، انسان گھونٹ بھرے گا، اس کی آنتیں باہر آ جائیں گی۔ تو یہ جو نتیجہ نکلے گا، یہ جو کامیابی اور ناکامی ہوگی، یہ کس بنیاد پر ہوگی؟ بھائیو، توحید کی بنیاد پر۔ اگر ہم نے اللہ پر صحیح ایمان لے آئے، صحیح ایمان کا مظاہرہ کیا، تو یقیناً کامیابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ایک حق اللہ کا بندے پر اور ایک بندے کا اللہ پر۔ اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور بندے کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اگر وہ شرک نہ کرتا ہو اللہ اس کو عذاب نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، قیامت کے دن نجات کس بات پر ہوگی؟ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج ہم نے کیا ہے، جہاد ہم کرتے ہیں، آخر وہ کون سی بات ہے، وہ کون سا کلمہ ہے جس پر نجات ہوگی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کلمہ ہے جو میں نے اپنے چچا ابو طالب کو پیش کیا تھا۔ ابو طالب کو کس بات کی دعوت دی تھی؟ اس کے آخری وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اس کو کہا، چچا میرے کان میں لا الہ الا اللہ کہہ دو، قیامت کے دن میں اللہ کے حضور آپ کی گواہی دوں گا۔ اور ابو طالب نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ تو بھائیو، یہ وہ کلمہ ہے جس کی بنیاد پر نجات ہوگی، جس کی بنیاد پر قیامت کے دن پاس اور فیل ہونے کے فیصلے ہوں گے۔ تو ہمیں سب سے زیادہ فکر اپنے اس زندگی کی ہونی چاہیے، سب سے بڑی فکر یہ ہونی چاہیے کہ اس امتحان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔